شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد تھا، اس کا اٹھنا بھی اللہ کی یاد میں، اس کا سونا بھی اللہ کی یاد میں، اس کا سفر بھی اللہ کی یاد میں، اس کا کھانا پینا اللہ کی رات میں، اس کا دن رات اللہ پاک کی یاد میں مشغول رہنا تھا۔ گوشہ نشین تھا، اللہ والا تھا، اس کا کوئی کلام اللہ کے ذکر کے بغیر نہ تھا۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت میں مصروف، سامنے پہاڑ کی طرف نظر گئی۔ دل ہی دل میں خیال کیا کہ یا اللہ پاک، یہ پہاڑ نہ ہوتا یہاں پہ اس جگہ میں تو لوگوں کا آنا جانا بہت آسان ہو جاتا۔ اب لوگ لمبا راستہ لے کر آتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں کسی دوسرے شہر طبیب کے پاس، دوسرے شہروں میں تجارت کے لیے، تو انہیں لمبا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جو وجہ تھکاوٹ ہے۔ تو یہ بات اللہ پاک نے اس وقت کے پیغمبر کو بتلائی کہ اے پیغمبر، جا اور اس بندے سے کہہ کہ تو کون ہوتا ہے، میری خدائی میں، میری سلطنت میں در اندازی کرنے والا، مجھے بتانے والا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو میری خدائی میں باتیں کرے گا، مجھے ڈکٹیٹ کرے گا، جیسے آج کل کسی سرکاری افسر یا کسی کو کہہ دیا جائے کہ صاحب ایسا کریں، اچھا تو اب تم مجھے ڈکٹیٹ کرو گے؟ تو پھر اللہ پاک ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے۔ تو اور پیغمبر سے کہا، اس وقت کے پیغمبر سے رب نے، کہ اس سے کہیں کہ ہم نے آپ کو نیک بختوں کی فہرست سے نکال کر بدبختوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے۔ اگر میں ہوتا تو میں تو روتا دھوتا کہ اللہ پاک کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اس بزرگ نے جیسے ہی یہ بات سنی، اور اس بزرگ نے 400 سال عبادت کی، اور یہ میں حکایت کشف المعجوب سے نقل کر رہا ہوں۔ اس عابد نے 400 سال عبادت کی۔ اگر کسی کی عبادت پہ ایک دم پانی پھر جائے تو کیا کرے گا؟ لیکن وہ اللہ والا تھا، وہ درویش تھا۔ تو وہ ایک اقبال صاحب کا شعر مجھے یوں ہی یاد آ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ اچھا، یہ تو یوں ہی یاد آ گیا، لیکن جیسے ہی اس عابد نے یہ بات سنی نبی کے کہ اللہ نے تجھے نیک بختوں کی فہرست سے نکال کر بدبختوں کی فہرست میں پھینک دیا ہے، تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑا، اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ سجدہ شکر انعام ملنے کے بعد کیا جاتا ہے، نہ کہ بدبختی میں پھینک جانے کے بعد۔ تو اس عابد الزاہد نے سجدے سے سر اٹھایا، کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ پاک مجھے جس بھی لسٹ میں ڈالے، نیک بختوں کی لسٹ میں ڈالے، بدبختوں کی لسٹ میں ڈالے، کوئی بھی لسٹ ہو، جس بھی لسٹ مرضی میں ڈالے، لیکن
انہوں نے کہا کہ یہ تو ہے کہ میں اپنے اللہ کی یاد میں تو رہوں گا نا، چاہے جس بھی لسٹ میں ہوں، لیکن اللہ کی لسٹ میں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی لسٹ ہے، بدبختی کی لسٹ ہے یا نیک بختی کی لسٹ ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی سے پھر کہلوایا کہ میرے اس بندے سے کہیے کہ ہم نے آپ کا امتحان لیا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے آپ کی مثال عبرت بنے اور وہ بھی ایسے ہی اعمال کریں۔ اور ہم نے ہاں، اور یہاں پہ ایک بات مجھ سے رہ گئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس لسٹ میں تو ڈال دیا ہے اللہ، لیکن ایسا ہے کہ اگر مجھے جہنم میں بھیجنا ہے تو دنیا میں جتنے بھی گناہ گار ہیں ان سب کا گناہ میرے سر پر ڈال دے، اور وہ گناہ میں جہنم میں لے کر جاؤں گا، تاکہ کوئی بھی انسان گناہ کے ساتھ جہنم میں نہ جائے اور سب جنتی ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے پھر اس کے جواب میں کہا کہ ہم نے آپ کو آزمایا، اور کل قیامت کے دن آپ جس کی بھی سفارش میرے پاس لے کے آئیں گے، میں ہر اس انسان کو بخش دوں گا۔ تو یہ واقعہ بہت خوبصورت واقعہ تھا، تو ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہماری آسانیاں لے کر آئے، ہماری زندگی میں محبت لے کر آئے، اور اللہ پاک ہمیں ہدایت دے۔ تو ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ کہ ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔